الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کے لیے راحت کے، عافیت کے، خوشیوں کے، سکون اور اطمینان کے سامان بھی رکھے ہیں، اور دنیا میں تکلیف کے، دکھوں کے، پریشانیوں کے، مصائب کے سامان بھی رکھے ہیں. انسانوں کے اوپر حالات یکساں نہیں رہتے، مختلف حالات انسانوں پہ آتے رہتے ہیں. مشکل بسا اوقات مشکل حالات آتے ہیں، مشکل حالات معاشی اعتبار سے مشکلات، کاروباری اعتبار سے مشکلات، اور کمائیوں کے اعتبار سے مشکلات، یہ بھی انسانوں پہ آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. جب مشکل حالات آئے اور تکلیفیں آئیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو انسان کیا کرے؟ بسا اوقات بندے کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہمارے کل ٹیکسٹائل کے شعبوں کے کچھ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ اتنے شدید معاشی مشکلات کے دباؤ کے اندر ہے، مسائل کے اندر ہے. ہنستے مسکراتے میں نے ان کو دیکھا، لیکن میں نے کل آنکھوں میں آنسو دیکھے پہلی دفعہ. تو جب ہم مشکل حالات میں آئیں اور گر جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، صبر کے ذریعے سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز کے ذریعے سے کیسے مدد مانگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، اذا حزبہ امر صلی، جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر میں ایک گھڑ سوار تھے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، اور غالباً ایک گھوڑا ان کے پاس تھا. 2 گھڑ سوار ہیں پورے میدان بدر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات میں ہم سب لوگ سوئے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ پوری رات درخت کے نیچے ہم نے ان کو دیکھا کہ یصلی و یبکی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور روتے بھی تھے بدر کے میدان میں. کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہونا تھا، معرکہ تھا مادیت کے درمیان اور حق و باطل کے درمیان. مادیت، معرکہ مادیت اور حق و باطل تھا یہ. اس میں اللہ جل شانہ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی. تو یاد رکھیے گا، کسی چیز کے حصول کے لیے اسباب بھی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. اسباب پر نگاہ زیادہ چلی جائے، بندہ کہے کہ صرف اسباب سے مسئلے حل ہوں گے، پھر اللہ جل شانہ بندوں کو اسباب سے ہی باندھ دیتے ہیں، ایک سبب سے دوسرے سبب، ایک حال سے دوسرے حال. ہم مقدور بھر کوشش میں مکلف ہیں،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرمانے کے بعد یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ھذا الجہد علیک التکلہ، اے اللہ یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، کریں گے آپ ہی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر کامل توکل عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات پر اگر کامل توکل حاصل ہو جائے تو اس کی عجیب شان ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ شان حاصل تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب شام کے قلعہ کا انہوں نے محاصرہ کیا، محاصرے میں بڑی شدت تھی، کفار مجبور ہو گئے، نصارہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اپنے سفیر کو بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی شیشی لیے ہوئے تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنے ملک کا نامور سفیر ہوں، میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ زہر ہے، میں اس لیے لے کر آیا ہوں، اگر میری سفارت آپ سے ناکام ہو جائے، محاصرہ ختم نہ ہو، تو میں یہ زہر پی کے مر جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے زہر کی شیشی دے دی اور فرمایا اگر میں اس کو پی لوں تو اس نے کہا کہ جناب اس زہر کا ذائقہ کوئی نہیں بتاتا، ایسا زہر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں دعوت نہ دی جا سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کو یہ موقع ایسا ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھری مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفیر سامنے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے آسمان زمین میں کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ فرما کے ساری شیشی پی لی اور صحیح تندرست ان کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ سفیر یہ دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ بھروسہ کی ایک شان ہے اللہ پر، یہ انہیں کو لائق ہے، ہمیں تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کمزور لوگ ہیں، ہم ضعفاء ہیں، وہ بھروسہ کے توکل کی اعلیٰ شانوں پر حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ جن کی ایک ایک شخص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی، وہ لوگ ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور انسان اسباب اختیار کرے جتنے کر سکتا ہے، اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ یہ میری محنت ہے، بھروسہ آپ پر ہے، کریں گے آپ یہ۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکل حالات میں، پریشانی کے حالات میں، ایسے حالات جس میں ہمیں راستہ نظر نہ آ رہا ہو، ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمیں راستہ دکھایا، اور وہ راستہ ایسے مشکل حالات میں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کو اللہ سے حاجت درپیش ہو، من كانت له حاجة الى الله او الى من بني آدم او الى احد من بني آدم، تم میں سے کسی شخص کو اللہ سے حاجت پیش آ جائے، او الى احد من بني آدم، یا بندوں کی کوئی ضرورت پیش آ جائے، بندے سے ضرورت پیش آ جائے، کوئی کام ایسا ہو جس بندے نے کسی نے کرنا ہو، فلیتوضأ، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، ولیحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرے۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو اچھی طرح دھوئے اعتدال کے ساتھ، اور اس میں دعاؤں کا اہتمام بھی کرے۔ ہمارے ہاں وضو میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی دعائیں اتنی آسان ہیں، اور اتنی آسان ہے کہ ہر آدمی اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے، اس کو یاد کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہتے، جو آدمی وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہہ دے، جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آسان عمل ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ غفلت ہو جاتی ہے اور یہ کلمات ہم زبان سے ادا نہیں کرتے وضو کرتے وقت۔
من توضأ فلیتوضأ، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، ولیحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت جسے کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اور پھر دعا مانگنے کے ہمیں آداب سکھائے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم لیثنی علی اللہ، دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے، اور سب سے زیادہ تعریف کو پسند کرنے والے بھی اللہ ہے۔ کیوں نہ تعریف کو پسند کرے، تعریف کے لائق ہی اللہ ہے۔ کائنات عالم میں جس کی بھی تعریف کی جائے حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے اللہ اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنا، یثنی علی اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ بندہ پہلے اپنی حاجت کو فوراً نہ مانگا کرے، اے اللہ یہ دے دے، کیونکہ بسا اوقات اس میں ناشکری کا عنصر ہے۔ اتنا کچھ دے رکھا ہے بندے نے، ہر دم ہر لمحہ اس کی انعامات کی بارش ہے ہمارے اوپر، ہر لمحہ اس کی عطائیں ہیں، اس کی نوازشات ہیں، اس لیے پہلے اللہ کی تعریف کرنا، اس میں شکر کا اظہار ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، میں تمہیں اپنی عنایتوں سے یاد رکھوں گا، تم شکر ادا کر کے مجھے یاد کرو۔ اس لیے پہلے اللہ کی تعریف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، دعا سے پہلے درود بھیجو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے شفیق ہیں، انہوں نے اپنی امت کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، بخاری شریف کی روایت ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا عطا کی تھی، مجھے بھی عطا کی گئی ہے، میں نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن میں امت کے لیے سفارش کروں گا، امت کے لیے شفیق نبی۔ آپ چاہتے تھے کہ میری امت کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس لیے آپ نے فرمایا لیصلی علی النبی، پہلے اپنے نبی پہ درود بھیجو، کیونکہ درود ایک ایسی دعا ہے، درود اصل میں دعا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہے، مقبول ہے، اس لیے آپ نے فرمایا پہلے یہ دعا مانگو۔ اور رب کی کریمی شان یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ دعا کا ایک حصہ قبول کرے اور ایک حصہ رد کر دے، ایسا نہیں کریں گے، وہ درود کو بھی قبول کریں گے اور اس کے بعد میں مانگی گئی دعا کو بھی قبول کریں گے۔ فرمایا وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، پھر اپنے نبی پہ درود بھیجو، اس کے بعد یوں دعا مانگو۔ یہ دعا مسلم دعاؤں میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور ہر بندے کو یاد بھی ہونی چاہیے۔ صلاۃ الحاجت کی دعا ہے، جن حالات سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، جن مشکل حالات میں ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر تبصرے کریں، گفتگو کریں۔ بہت ساری ذمہ داریاں ارباب اقتدار کی ہوتی ہیں، صحیح فیصلے کرنا، صحیح رخ پر نظام لے کے جانا، مخلصانہ فیصلے کرنا، یہ ارباب اقتدار کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ہم ارباب اقتدار میں سے نہیں ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ہاتھ پر ہاتھ باندھے نہیں بیٹھ سکتا، اور نہ ہی مجھے مایوسی کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں مجھے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور وہ بڑی قدرت والے رب ہے، بڑی شان والے رب ہے، حالات کو بدلنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، پوری طاقت رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح حالات بدلتے ہیں انسانیت کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، انسان شزدر رہ جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا، کس طرح ہو گیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو اللہ سے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑے حلیم ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر کرنے والے ہیں، کریم رب ہے،
اپنی نوازشات عطائیں بڑھانے والے. کریم کا معنی یہ ہے کرم سے نوازنے والے. سبحان اللہ رب العرش العظیم، جو پاک ہیں تمام عیوب سے اور عرش عظیم کے رب ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہے. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ جتنے سامان اسباب تیری رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے وہ مجھے عطا فرما. وعزائم مغفرتک، پختہ مغفرت عطا فرما. والغنیمۃ من کل بر، ہر نیکی سے حصہ عطا فرما. جتنی عالم میں نیکی ہو رہی ہیں میرا حصہ بھی لگا دے، مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما. عجیب شان ہے رب کی، اللہ کیوں نہیں عطا فرمائیں گے. والسلامۃ من کل اثم، ہر گناہ سے مجھے محفوظ فرما. لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، کوئی گناہ میرا ایسا نہ چھوڑے جس کو آپ نے معاف نہ کر دیا ہو. ولا ہما الا فرجتہ، کوئی مشکل میری ایسی نہ چھوڑے جس کو آپ نے حل نہ کر دیا ہو. ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها، اور میری وہ ہر حاجت جس پر تو راضی ہے میری وہ حاجت پوری کر دینا. یا ارحم الراحمین، اے تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل حالات کے اندر صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو. اس لیے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص اس کا اہتمام کر لے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے اور یہ دعا مانگے. اور کبھی نماز کا موقع نہ ملے تو یہ صرف دعا ہی مانگ لے اللہ سے، اور یہ مقبول دعا ہے. یہ حاجت انسان مانگے یا اس کے علاوہ اس دعا کے بعد جو حاجتیں مانگے گا اللہ جل شانہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے. اس لیے ہمارے اوقات جو ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، معاشی مشکلات سے اور کاروباری معاشی مشکلات سے، اللہ سے ہمیں مانگنا ہوگا. بسا اوقات دل میں یہ بات آتی ہے میرے مانگنے سے کیا ہو، اگر میں مانگوں تو میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میرے مانگنے سے کیا ہوگا. علماء کرام نے قبولیت دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اجتماعی کام کے لیے دعا مانگے، بہت بڑے کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ کام فرما دے، کام کر دے، تو یہ آداب میں سے ہے کہ یہ بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے سبب سے ایسا کیا. یہ نہ کہے کہ جی میری دعا سے کیا ہو سکتا ہے، میرے مانگنے سے کیا ہو سکتا ہے. نہیں، اپنی میری دعا کے سبب سے اللہ نے اپنا فضل فرمایا. اس لیے گزارش ہوگی میری سب حضرات سے کہ ہم صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.